ایگزامل ڈوم میں ہمارا ٹاپک ہے ریپلیس اے نوڈ، اور ریپلیس نوڈس کا میننگ کیا ہے. ریپلیس نوڈ کا میننگ یہ ہے کہ آپ ایگزامل فائل میں سے کسی نوڈ کو ریپلیس کرتے ہیں ود سم ادر نوڈ. اس کے لیے ریپلیس چائلڈ کا میتھڈ ہے وچ ریپلیسز اے اسپیسیفک نوڈ. دا نوڈ ویلیو پراپرٹی ریپلیسز ٹیکسٹ ان اے ٹیکسٹ نوڈ. تو نوڈ ویلیو پراپرٹی ٹیکسٹ نوڈ کو ریپلیس کرتی تھی، لیکن ریپلیس چائلڈ جو ہے انفیکٹ پوری نوڈ کو ریپلیس کر دیتا ہے وتھ سم ادر نوڈ. دا ریپلیس چائلڈ میتھڈ از یوز ٹو ریپلیس اے نوڈ. اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ہم نے ایک ڈیمو رکھا ہے ریپلیس نوڈ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. اس ڈیمو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس فنکشن کو یوز کرتے ہیں اور فنکشن کے استعمال سے ہم کس طرح سے ایک نوڈ کو دوسری نوڈ کے ساتھ ریپلیس کر لیتے ہیں. تو فرسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیمو اور پھر اس کی ہم ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے بک اسٹور کو. بک اسٹور جو ہے اٹ کنٹینز ملٹیپل بکس. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر 4 ٹیگز ہیں. ایک ٹیگ جو ہے اسٹارٹنگ اور اینڈنگ جو اس وقت سلیکٹڈ ہے، یہ بک کی ایک کمپلیٹ انفارمیشن کو شو کر رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسٹارٹ میں سلیکٹ کیا، وہ اینڈنگ تک خود ہی سلیکٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک اس دوسری بک کی انفارمیشن ہے، اسی طرح سے یہ تیسری بک ہے اور یہ چوتھی بک. ہر بک کی اپنی ایک کیٹیگری ہے، ہر بک کا ٹائٹل ہے، آتھر ہے، ایئر ہے اور پرائس ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ انفارمیشن اس ایگزامل فائل میں پڑی ہوئی ہے بک سے ریلیٹڈ. اب ہم آتے ہیں دوسرے ڈاکومنٹ پہ وچ از ایچ ٹی ایم ایل فائل، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایچ ٹی ایم ایل کا روٹ ایلیمنٹ ہے اور اس کے بعد اس کے اندر باڈی کا ٹیگ ہے، اور اس باڈی کے ٹیگ کے بعد ایک ہم نے پیراگراف کا ٹیگ رکھا ہوا ہے. اور پیراگراف کے ٹیگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے ڈیمو کا ایک اسے آئیڈینٹیفائر دیا ہے. اس کے بعد یہاں سے ہمارا اسکرپٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس اسکرپٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے نیو ایکسامل ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کا آبجیکٹ کریٹ کیا اور اس کا ریفرنس مینٹین کر لیا ایکس ایچ ٹی ٹی پی میں. اور ایکس ایچ ٹی ٹی پی میں ہم نے دیکھا کہ اس کی چیک کیا کہ فنکشن کی کہ ہمارا سرور ریڈی ہے اور اویلیبل ہے. اگر ریڈی اور اویلیبل ہے تو دین پھر وہ اس فنکشن کو کال کر دے اور بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل کو لوڈ کر دے میموری میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکس ایم ایل جو ہے یہ بیسیکلی ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کا آبجیکٹ یہاں پر آ گیا ہے، اور یہ کچھ ویریبلس جو ہیں یہ ہم نے یہاں ڈکلیئر کیے ہیں، جیسے ایکس وائی زی آئی، نیو نوٹ، نیو ٹائٹل، نیو ٹیکسٹ، ایکس ایم ایل ڈاک اینڈ ٹیکسٹ. یہ ایکسامل ڈاک کا جو ویریبل ہے، اس میں جب یہ اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہوئی ایکسامل ڈاٹ رسپانس ایکسامل، تو جو بکس ڈاٹ ایکسامل کا جو ٹری تھا وہ بیسیکلی اس میں مینٹین ہو گیا. اور یہاں پر ہم نے ٹیکسٹ کی ایک ٹی ایکس ٹی کے نام سے ایک ویریبل رکھا جس کو انیشلی ہم نے ایم ٹی اسٹرنگ کے طور پہ یوز کیا. اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایکسامل ڈاک ڈاٹ ڈاکومنٹ ایلیمنٹ، تو یہ جو اس کا روٹ ایلیمنٹ ہے وہ ایکس میں مینٹین ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ نیو نوڈ، ہم نے نیو نوڈ یہاں پر ایک ویریبل رکھا تھا، اس سے ہم نے کیا ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ کریٹ ایلیمنٹ بک. تو ہم نے ایک بک کے نام سے ایک نوڈ بنائی. پھر ہم نے ایکس ایم ایل ڈاٹ ڈاٹ کریٹ ایلیمنٹ ٹائٹل، نیو ٹائٹل کے نام سے ہم نے ایک اور نوڈ بنا لی. اور اس کے بعد ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ کریٹ ٹیکسٹ نوڈ اور نوڈ بک. تو ہم نے ایک ٹیکسٹ نوڈ ایک کریٹ کر لی جس کے اندر کانٹینٹس ہیں نوٹ بک. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، نیو ٹائٹل میں اپینڈ کیا نیو ٹیکسٹ کو، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائٹل کے اندر ہی یہ ٹیکسٹ نوڈ ہے کہ جو اس کا بک کا ٹائٹل مینٹین کر رہی ہے. تو ہم نے ٹائٹل کے اندر اپینڈ کیا نیو ٹیکسٹ کو، اور نیو ٹائٹل کو اپینڈ کیا نیو نوڈ ڈاٹ اپینڈ چائلڈ نیو ٹائٹل. اس کا مطلب بک مین آپ کا ٹیگ تھا، اس کے اندر آپ نے ٹائٹل ٹیگ کریٹ کیا اور اس ٹائٹل ٹیگ کو آپ نے کہہ دیا نوٹ بک. اب آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ایکسامل ڈاک ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹس بائی ٹیگ نیم بک زیرو. تو جو زیرو آپ کی زیرو لیول پہ بک ہے، زیرو لیول پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کون سی بک ہے، انفیکٹ کوکنگ والی کیٹیگری کی ایوری ڈے اٹیلین. اس کو آپ نے ریپلیس کر دیا ایکس ڈاٹ ریپلیس چائلڈ نیو نوڈ وائی. تو انفیکٹ آپ نے کیا کیا کہ یہاں پر جو یہ بک مینٹین کی تھی زیرو پہ جو پڑی ہوئی تھی اس کو ریپلیس کر دیا. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بک سٹور کو ریفر کر رہا ہے ایکس، تو ایکس کے ذریعے ریپلیس چائلڈ کال کیا اور نیو نوڈ جس کو ریپلیس کرنا ہے
اور وائی جس سے ریپلیس کرنا ہے. تو XML ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹس بائی ٹیگ نیم ٹائٹل زیڈ میں مینٹین کیا فار i از اکول ٹو 0 i لیس دین زیڈ ڈاٹ لینتھ. اور یہاں پر آپ نے کیا کیا کہ زیڈ آئی ڈاٹ چائلڈ نوڈ 0. تو اس کے 0 چائلڈ نوڈ پہ بیسیکلی ٹائٹل پڑا ہوا ہے اور اس کی نوڈ ویلیو جو ہے ساری بکس کی نوڈ ویلیو جو ہے یعنی ٹائٹلز ڈسپلے ہو جائیں گے اور وہ ٹیکسٹ میں مینٹین ہو جائیں گے اور ڈیمو کے اندر ہم نے انہیں ایمبیڈ کر دیا. تو جب ہم نے اس کی موزیلا فائرفاکس میں اسے اوپن کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایوری ڈے اٹیلین کے بجائے نوٹ بک آ گیا, ہیری پاٹر, ایکسکویری, کک اسٹارٹ, لرننگ XML. باقی انفارمیشن ویسے ہی کیونکہ اسے ہم نے ریپلیس نہیں کیا تھا, لیکن یہاں ایوری ڈے اٹیلین کے بجائے جو ہے نوٹ بک آ گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں بکس ڈاٹ XML میں ہم نے ادھر ایوری ڈے اٹیلین ہی رکھا تھا. تو یہ انفارمیشن اپڈیٹ ہو گئی اس کوڈ کی وجہ سے. یہ کوڈ جو ہے جسے میں نے ابھی اس وقت سلیکٹ کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے یہ انفارمیشن اپڈیٹ ہو گئی اور ہم نے اس کے بعد لوپ میں اسے پروسیس کر کے دیکھا. پروسیس جب ہم نے کیا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ واقعی انفارمیشن اپڈیٹ ہو گئی. ابھی آپ نے دیکھا ڈیمو جس میں ہم نے ایک نوڈ کو ریپلیس کیا تھا. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ بکس ڈاٹ XML کو لوڈ کیا میموری میں ٹری میں, اور اس کے بعد ہم نے نوڈ کریٹ کی بک کے نام سے. اس کے بعد ہم نے ٹائٹل کریٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے ایک ٹیکسٹ نوڈ کریٹ کی ود اے ویلیو نوڈ بک, اور اس کے بعد ہم نے اپینڈ دا ٹیکسٹ نوڈ ٹو دا ایلیمنٹ ٹائٹل, اور اس کے بعد ہم نے جو ایلیمنٹ ٹائٹل تھا اس کو یہ جو بک تھی یا یہ جو ٹائٹل تھا یہ بیسیکلی اپینڈ کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے اس جو ہمارے پاس ٹائٹل کی نوٹ تھی اس کو ہم نے بک کے اندر اپینڈ کیا, اور اس کے بعد ہم نے ڈاکیومنٹ کے ذریعے جو پہلی بک تھی اس کو نئی بک جو ہم نے نئی نوٹ بنائی تھی اس سے ریپلیس کر دیا. جب ہم نے ریپلیس کر لیا اس کے بعد ہم نے اس ڈاکیومنٹ کو پروسیس کیا. پروسیس کرنے کے بعد ہم نے جب دیکھا تو آؤٹ پٹ جنریٹ ہوئی, جو ہم نے لوپ کر کے دیکھا تو جو آؤٹ پٹ جنریٹ ہوئی تو ہماری ایکچولی ٹری میں ہماری نوڈ نئی نوڈ کے ساتھ ریپلیس ہو گئی تھی. پریویس نوڈ اب ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی میموری میں, نئی نوڈ جو تھی وہ میموری میں ایگزسٹ کر رہی تھی, اور وہ میموری میں ایگزسٹ کرنے کی وجہ سے وہ ڈیٹا مینٹین کر رہی تھی اپنے اندر. تو اس ڈیمو میں انفیکٹ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم XML DOM کے ذریعے, اس کی یوزیبلٹی کے ذریعے ہم XML ڈاکومنٹ کے ڈفرینٹ نوڈ کو ریپلیس کر سکتے ہیں.